پاکستان زندہ باد۔ کیا بانی پاکستان محمد علی جناح سیکولر پاکستان چاہتے تھے؟ پاکستان ہمارا ملک، ہمارا پیارا وطن، سب ہی جانتے ہیں کہ بے حد مشکلات و قربانی اور شبانہ روز محنت کر کے حاصل کیا گیا۔ ان قربانیوں پر شہدائے تحریک پاکستان پر ان گنت کتابیں لکھی گئیں، بلکہ آج تک لکھی جا رہی ہیں، مگر تاریخ پاکستان نے ایک ایسی لازوال داستان قائم کی کہ دشمنان پاک وطن کی لاکھوں کوششوں سازشوں کے باوجود اس داستان کے نشان ثبت ہونے سے نہ روک سکے۔ آج بھی پاکستان میں ان قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج تحسین مکمل عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ ساتھ پرجوش طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور پاکستان کی رعایا اپنے وطن سے اسی طرح محبت کرتی رہے گی۔ کچھ بد فطرت لوگ بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں یہ افراد پھیلاتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح ایک سیکولر اسٹیٹ، سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ ہم اس غلط گمان کا بانی پاکستان کے ہی خطابات و خطوط کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ بلا شبہ پاکستان دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نعروں کی گونج میں حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم نے اپنے خطابات میں جا بجا اسی دو قومی نظریے اور نظریہ پاکستان کا پرچار کیا، اور غالباً یہی وجہ رہی کہ دو قومی نظریے سے مسلمان ہی نہیں غیر مسلم تک بخوبی واقف ہیں، اور اسی سلسلے کی وضاحت بانی پاکستان کے اس خطاب سے ہوتی ہے جو آپ نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا: پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن اور نسل نہیں۔ 23 مارچ سن 1940 کے تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا: اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں، در حقیقت مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ میں واشکاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باہم متصادم ہیں۔ ایک موقع بانی پاکستان محمد علی جناح نے فرمایا: ہم پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کر کے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دور جدید میں بھی اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور ہماری ترقی کا ضامن ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ و جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی سلطنت ہوگی۔ یہ اسلامی ریاست اس طرح سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کیپٹلزم کا قبرستان بن جائے گی، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اس وقت کے تمام نظام ہائے فرسودہ کا گورستان بنا۔ پاکستان میں اگر کسی نے روٹی کے نام پر اسلام کے خلاف کام کرنا چاہا، یا اسلام کی آڑ میں کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم یا مارکسزم کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی غیور عوام اسے کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ 1945 میں گاندھی کے نام ایک خط میں قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی بابت وضاحت کرتے ہوئے لکھا: ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہمارا مذہب، تہذیب و ثقافت،
تاریخ، زبان، طرز تعمیر، موسیقی، قانون، اصول قانون، کھانے پینے کے انداز، معاشرت کے طریقے، لباس، ہر چیز ہندوؤں سے مختلف ہے۔ صرف ووٹ ڈالنے کی صندوقچی میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی نہیں، ایک ایمان بیدار کر دینے والا خطبے کا حصہ ہے جب 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے اجلاس میں قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ الحمدللہ، قرآن مجید ہماری دینی رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ رب کریم ہمارے ملک کو شر پسندوں کے شر اور دشمنان پاکستان سے عافیت میں رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔